میرا صرف اور صرف ایک چھوٹا سا اور کویسچن، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، ایک چھوٹا سا میرا کویسچن ہے. دیکھیں میں میرا سوال آپ کو چاہے جیسا بھی لگے، میں سنتا ہوں آپ لوگ بڑے عجیب و غریب سے سوال پوچھتے ہیں، لیکن میں جو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں نا، میں یہ اپنے عقیدے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، تاکہ کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تو ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے، یا جس طرح بھی ہے. یہاں پہ ہمارے جو پاکستان میں خاص طور پہ جو میرے بھائی سن بھی رہے ہوں گے، پاکستان میں خاص طور پر جو ہمارے ذاکرین ہیں یا جو علماء کرام ابھی مجلس محرم کی شروع ہوگی نا، تو ان کی کوشش ہوگی مولا علی علیہ السلام کو اللہ بنا کر پیش کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں اس عقیدے کے بارے میں آپ کا اس بارے میں کیا رائے عمل ہے کہ ہم کو کس طرح آل محمد یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ پلیز میں نہیں، جس طرح مطلب کہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہاں پہ مقصرین کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو مقصرین کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ علی کو اللہ مانتے ہیں، یہ نصیری ہیں. جو بیسک جو میں آپ کو سن رہا ہوں کافی دیر سے، تقریباً 2-3 ماہ 4 ماہ سے میں آپ کو پراپرلی سنتا ہوں. رات میں صبح ڈیوٹی جاتا ہوں، رات کو تقریباً کافی دیر تک آپ کی جو ویڈیوز اولڈ بھی ویڈیوز ہیں وہ دیکھتا رہتا ہوں. اس لیے سنتا رہتا ہوں کہ تاکہ کم از کم جو ہے ہمارا عقیدہ جو آل محمد کے ساتھ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو میں بہتر کرنا چاہتا ہوں. میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے. سمجھیے آپ کا سوال، سمجھ کے آپ سن لینا بھائی، سمجھیے آپ کا سوال. تھینک یو سر، آپ سن لیں. تھینک یو. اوکے، جواب اپنا سن لیں. تھینک یو میرے بھائی. جواب آپ کا یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نہیں ہے، رب نہیں ہے، لیکن ان کے فضائل بے شمار ہیں، فضائل ان کے بہت بڑے ہیں، فضائل ان کی فضائل ہماری سمجھ سے بھی باہر ہیں. لیکن آپ نے جو کہا کہ ان کو اللہ بنا کر کوئی پیش کرتا ہے، اگر یہ کوئی اللہ ان کو بنا کر پیش کرتا ہے تو اللہ کی لعنت ہو اس پر. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن ہے، اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، اہل بیت علیہ السلام اس شخص کے دشمن ہے جو بھی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ ہے یا وہ اللہ جیسے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو یہ واجب ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں. وہ کھانا کھاتے تھے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، وہ کھانا کھاتے تھے، اور پھر جا کر وہ بھائی جیسے انسان لیٹرین جاتا ہے، وہ سوتے تھے، لیٹرین جاتے تھے، وہ پیشاب کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، وضو بناتے تھے، غسل کرتے تھے، اور پھر وہ جنگوں میں جاتے تھے تو بہت دفعہ ہوتے تھے کہ وہ زخمی ہو جاتے ہیں. ان کے بدن پہ اتنے زخم تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے کہ بے شمار زخم ہوتے تھے ان کے بدن مبارک پر، اور پھر آخر میں وہ شہید بھی ہو گئے. ٹھیک ہے نا، تو یہ رب نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے خالص بندے ہیں. اللہ نے ان کو ہم پہ حجت بنایا، اللہ نے ان کو اپنا ولی، ان کی ولایت ہم پہ واجب ہے. ان کے فضائل بے شمار ہے، ان کے علم کی کوئی انتہا نہیں، ان کی شجاعت کی کوئی انتہا نہیں، ان کی مردانگی کی کوئی انتہا نہیں، ان کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں، ان کے معجزات کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ان کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ جو ان سے راضی ہیں، اللہ ان سے جو پیار کرتا ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے ہماری. اور ان کی عصمت اور ان کی طہارت کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ اللہ کے بندہ، اللہ کا مخلوق، اللہ کا بندہ، اللہ کا پیارا بندہ. اور وہ مظہر العجائب ہیں، ان کے در سے، ان کے دروازے اقدس سے معجزات صادر ہوں، اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شک. لیکن اہل بیت دین یہی ہے کہ جو خود اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا، اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہمارے متعلق ان وہ فضائل کے اقرار کرو جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے کہا ہے. وہ فضائل کم نہیں ہے. مصیبت ہماری یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ہمارے علماء، دینی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے مدارس وغیرہ، یہ ان علماء کے ہاتھ میں ہے جو عقیدہ پڑھتے نہیں ہیں نا، احادیث روایات، یہ ان کو اس سے کام ہی نہیں ہے، وہ الٹا سیدھا پڑھتے ہیں. اور مؤمنین کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے، اور محبت ہونی بھی چاہیے. تو کیا ہوتا ہے بھائی کہ مؤمنین رغبت کرتے ہیں ذاکرین حضرات سے سننا. ذاکرین حضرات کو تو مولیوں سے چڑھ ہے، کہتے ہیں یہ مقصر ہیں، تو وہ خود اپنی تحقیق ادھر ادھر سے کرتے ہیں، اور 1-2 باتیں صحیح سیکھتے ہیں، اور 2 باتیں وہ اپنے آپ سے اس کو ٹویک کر کے، چینج کر کے، حدیث سے وہ تعویل کر کے اس کو ملا کے فضائل بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں غلط باتیں بہت آ جاتی ہیں، غلط باتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارے جو ممبر ہیں وہ 99% اس میں اشکال ہے. علماء کے جو ممبر ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے، تقصیر کی وجہ سے، نافہمی کی وجہ سے، غلط عقائد کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، جو معمم ہیں، قوم نجف والے جو ہیں. اور جو ذاکرین ہیں، وہ ان کے ممبر میں کیا اشکال ہے؟ ممبر میں اشکال یہ ہے کہ وہ یہی کہ اپنے سے بناتے ہیں نا، اپنے سے دین میں ملاتے ہیں. تو مجھے حق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے، چاہے فضائل کی بات ہو،
چاہے حلال و حرام کی بات ہو کہ اپنے جیب سے ملا دیں، اس میں ملانے کی کوئی ضرورت نہیں، ملانا حرام ہے، اپنے سے ملاوٹی نہ پیش نہ کرو، بناؤ اپنے سے نہیں۔ اتنے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل ہیں میرے بھائی، ہم تو کیا انبیاء کے عقول اس میں حیران رہ جاتے ہیں، وہ سچے فضائل، ان کو وہ 10 نہ خوردہ باقی ہیں، ورجن، کلیئر، کلین، ابھی تک جیسا ایک سمندر ہو سونے کا، سمندر ہو سونے کا، اس نے کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا اس کو، وہ ایسے باقی ہے۔ تو ذاکرین کیا بنا، جھوٹ بنا کے پیش کرو۔ میں نہیں کہتا سب ذاکرین پیش کرتے ہیں، سب ان کی باتیں غلط ہیں، نہیں، ذاکرین میں ایسے افراد ہیں جو بے احتیاطی کرتے ہیں، غلط باتیں پیش کرتے ہیں، تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سسٹم ہی خراب ہے، سسٹم ہی خراب ہے۔ کیونکہ دینی تعلیم کہاں سے ہونی ہے؟ مدارس، دینی مدارس سے، اور دینی مدارس کیا چیز ہے؟ وہاں پہ بدعت کے علاوہ، کفر کے علاوہ آپ کو ملے گا کیا؟ ٹھیک ہے نا، قوم نجف جائیں گے ادھر، ویسے آپ کو کافر بنا کے او خامنئی آپ کا امام ہے، اس کی جا کے تبلیغ کرو۔ وہ قوم والوں کے لیے اور میرے بھائی یہ سب مقدمہ ہے، اہل بیت علیہ السلام مقدمہ ہے، اسلام، توحید، قرآن، نبوت سب مقدمہ ہے خامنئی کے لیے۔ اصل مقصد ولایت کون ہے؟ خامنئی ٹھیک ہے، باقی سب یہ جو ہے مقدمہ، مقدمے کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اگر فضائل وغیرہ آپ کو سناتے بھی ہیں نا، تو اس لیے سناتے ہیں کہ آپ فضائل سنیں تاکہ آپ کو سنایا جائے، ولایت فقیہ آپ کو سکھایا جائے، ولایت فقیہ آپ سے منوایا جائے۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ مذہب بچے گا کیسے جب اس مذہب کے سب سے بڑے دشمن، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مذہب کا سب سے بڑا دشمن وہابی نہیں ہے، اس کا مذہب کا سب سے بڑا دشمن سعودی وغیرہ نہیں ہے، اس مذہب کا جس سے سب سے بڑا اس مذہب کو ضرر پہنچتا ہے، اس مذہب کے اپنے مذہب والے ہیں، اس مذہب کے ٹھیکیدار، آپ کے علماء، آپ کے مدارس، آپ کے حوزے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ اس سے سب سے زیادہ ضرر پہنچتا ہے۔ کیوں پہنچتا ہے؟ کہ یہ بھائی دین، ان لوگوں نے دین ہی چینج کیا ہے، بھائی دین ہی چینج کیا، ان کی تبلیغ ہی باطل ہے، اور آپ لوگ مرتے بھی ہو انہیں علماء کی وجہ سے، اسی انقلاب کی وجہ سے۔ ابھی پارا چنار میں جو جنگ ہوئی ہے، ابھی کہاں ہے مرجعیت؟ یہ مشہور کرتے ہیں کہ مرجعیت جو ہے شیعہ قوت کا اساس ہے تو آج سے آپ مجھے بتاؤ، مرجعیت شیعہ قوت کا مرکز ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرجعیت، آپ 40 سال سے پاکستان میں آپ کے قتل عام ہو رہی ہے، 80 کے دہائی میں، 90 کی دہائی میں، 2000 کی دہائی میں کتنے شیعہ مارے گئے، ٹھیک ہے نا؟ پارا چنار میں اتنا، کوئٹے میں اتنا، یہ مرجعیت نے آپ نے کیا، یہ قوت کا مرکز ہے نا، اس نے کیا کیا آپ لوگوں کے لیے کیا کیا ہے بہرحال یہ باتیں۔ اوکے میرے بھائی پاکستان ٹائیگر والے، بات کرو بھائی، ٹائیگر صاحب بات کریں، بات کرو بھائی، بات نہیں کر رہا بھائی، یہ بات ہی نہیں کر رہا، کیا کریں اس کے ساتھ؟ میں دوسرا لائن لوں گا بھائی۔ اوکے سر، دوسرا لائن لیتے ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ جو ہے ہمارے آپریٹر صاحب کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔